آپ اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، اور آج کے اس دور میں تو سب حال سننے کی لائق بھی نہیں۔ غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت لگانی ہے نا تو اس سے شکایت لگاؤ جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا کیا حال ہے، رو دیے، زارو قطار روئے۔ یہ واقعہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی کہ حضور رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ صاحب کیا پوچھتے ہیں، میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، مگر میری زبان آج تک اس کی نافرمانی سے باز نہیں آئی۔ رابعہ بصری ایک بانج عورت، لونڈی، رنگ بھی بہت اچھا نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، مگر ہزاروں کروڑوں بادشاہوں کی خادمائیں بیویاں گزری ہوں گی، کسی کا نام نشان نہیں ہے، مگر ہزاروں سال کے بعد آج میں جو رابعہ کا ذکر کر رہا ہوں یہ اس کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا رابعہ بصری نے کہ اس کے سر پر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، پوچھا یہ پٹی کیوں کر باندھ لی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو رابعہ نے پٹی پکڑ کے کھینچ لی۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ مالک نے زمانے تک صحت دی تو کبھی اس کا شکر نہیں ادا کیا بازاروں میں؟ آج ایک بار سر میں درد ہو گیا ہے تو دنیا کو اس کی شکایتیں کرتا پھر رہا ہے، دنیا کے سامنے یہ سر دکھاتا پھرتا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں ایک بات آج سے ایڈ کر لیں، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، یہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ میری آج کی تقریر، چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، حالانکہ میں کم وقت میں کبھی تقریر کرتا نہیں، مگر آج تھوڑا بہت کم ہے تو میں اپنا کر لوں گا، نعرے لگاؤں، بیچ میں جو نعرے لگیں گے وہ میری تقریر کا حصہ نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں انشاءاللہ اپنے وقت میں ختم کروں گا۔ آج کی حضرت کی موجودگی میں میری تقریر یہ ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں جب حضور کی بات ہو تو صرف حضور کی بات ہو۔ جب اعلیٰ حضور کی میلاد میں بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کوئی دوسری بات نہ کرے۔ اب جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ حضور کی باتیں ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت دلکش راجوی صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا، اور سید عبدالوسی صاحب آئے ہیں جو کہ ہندوستان کے مشہور کے ساتھ مقبول بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا میری آج کی تقریر کا عنوان تھوڑا سا الگ ہے۔ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں کہ ماں باپ کا ادب کیا جائے، اور آج میں رجوع کوئی نہیں کر رہا ہوں اس سے، پھر بھی کروں گا، مگر میں نے یہ سوچا ہے کہ صرف بچے ہی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ بگڑ گئے۔ بچوں کے اندر جو خراب عادتیں پیدا ہوئی اس کے ذمہ دار صرف بچے ہیں، ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ سب میں سوچ رہا تھا تو فضیل بن عیاض کی ایک روایت ملی کہ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو گھوڑا جو تھا نا پدر گیا، اب آپ اسے کیا کہیں گے نہیں پتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، تو انہوں نے اس گھوڑے کو چھوڑا، اس سے کچھ نہیں کہا، مصلح بچھایا پیچھے راستے میں اور وہی نماز پڑھنے لگے اور رونے لگے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا، آپ نے اسی ٹھیک کرنا تھا، یہ نماز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ حضور کی حدیث یاد آئی، حضور فرماتے جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا پہلے رب کو منا لوں، اس کے بعد پھر کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے سوچا پہلے رب کو منا لوں۔ اگر بیوی بچے آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے تو آپ کو لڑنے کے بجائے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے مالک کی کتنی نافرمانیاں کی ہے جو آج ہمارے اولادیں ہماری نافرمانیاں کر رہی ہیں۔ یاد رکھو حضور فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے۔ اس حدیث کے سننے کے بعد ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا اس کا مطلب یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ میاں چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے اور بیٹا پھر اعلان گناہ کر کے
آپ کی عزت برباد کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ چھپ چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے, اس کو مناتا ہے, اس کی کوئی زیادہ شہرت نہیں ہوتی, مگر اس کے بیٹے کو اللہ گلزار ملت بنا دیتا. ایک بار کہتے ہیں, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ نے گھر میں اپنے ببول کا پودا لگایا ہے تو بڑے ہو کے کانٹے دے گا یا پھر پھول دے گا؟ آپ مجھے نعرے سے مطمئن نہیں کر سکتے. مجھے پتا ہے کہ ہمارے حالات کیا, اس کے باوجود کہ میں آپ کی نعروں سے مطمئن ہو جاؤں تو میں چنگیز خان کے زمانے کا بغدادی آدمی ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نہیں ہو گیا بات سے مطمئن. اقبال کہتا ہے, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا. میں ان سے کہتا ہوں, یار ادھوری بات کیوں کہتے ہو؟ پوری کہا کرو. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا. ماں نے, بچے نے, باپ نے, بچے نے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے بچے موبائل نہیں چھوڑتے. میں کہا آپ نے چھوڑ دیا ہے کیا؟ آج کل کا زمانہ کتنا سخت ہے, کتنا برباد اس زمانے میں لوگ ہو رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے کہ آج کے نوجوان لڑکوں کی زندگیاں بالکل ان کی تنہائیاں برباد ہیں. انہوں نے اپنے حیا کے گلے پر ایسا اپنا پاؤں رکھا ہے کہ اب ان کی حیا مر چکی ہے. برباد ہے تنہائیاں. موبائلوں کے لاک لگا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے والوں, کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم کتنے لڑکے ایسے ہیں یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, مگر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. وہ گندی تصویریں دیکھتے ہیں, گھٹیا فلمیں دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں اس بات کو, میں اپنے بھائیوں سے بتا رہا ہوں, یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب لڑکے کرتے ہیں, یہ جن کے کانوں میں لیڈ لگی رہتی ہے, یہ جو گانے سنتے ہیں, ان کی ماں سے پوچھو, قسم دے کر کے پوچھو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی. اتنی بڑی ایلڈی لگی ہے گھر میں, پورا گھر بیٹھا ہے وہاں پہ, اور ایک ہوتا ہے گناہ, لمحہ بیٹھنے, ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے بہاوت. اب گناہ نہیں ہو گیا, اگر بہاوت ہے مطلب میرے گھر میں بڑا ٹی وی ہے, اس کے اندر رقص ہو رہا ہے, اس کے اندر فیش کرنی فلم چل رہی ہے اور ہم سب گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ کا کھاتے ہیں, اللہ ہمیں دیتا ہے, اللہ کے بندے ہیں, مگر ہم بغاوت کر رہے ہیں, کھل کے گناہ کر رہے ہیں. جن گھروں میں ٹی ویاں, فلمیں, ڈرامے چلتے ہو, امید رکھ سکتے ہو وہاں کوئی اچھا بچہ ہوگا. تو میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کا اثر شروع ہو جاتا ہے. ماں جو کرتی ہے اس کی بات کا, اس کی حرکت کا, اس کی بولی کا, اس کے لہجے کا, اس کی اچھی باتوں کا, اس کی بری باتوں کا سارا اثر بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والے بچے پر ہوتا ہے. اب یہ سنیں آپ, اور ڈاکٹر کہتا ہے پریگننٹ مومنٹ میں جب عورت جاتی ہے حالت حمل میں, وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو طاقتور بنانا ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے, چڑچڑاپن نہیں کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, آپ نے جو ہے یہ چیزیں نہیں کھانی ہے. اگر چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو سیب کھانا ہے, سنترا کھانا ہے. اگر چاہتی ہو کہ وٹامن ڈی بڑھے تو آپ نے امرود کھانا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے امرود کھانا ہے, اور آپ نے اپنے بچوں کو جو وہ آئرن بڑھانا ہے تو بادام کھانے ہیں. اور آپ اپنے بچوں کو اگر چاہتی ہے کہ وہ نیک بنے, اگر اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہ ہو تو پھر نیگیٹیوٹی کو دور کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا اور امرود اور انار اور بادام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو اس کے بچے پہ اثر نہیں ہو رہا؟
کھلتا ہے قرآن؟ قرآن نہیں کھلتا، فیس بک کھلتا ہے. برباد کر رہی ہیں عورتیں اپنے بچوں کو، برباد کر رہی ہے. دلی کے قریب ایک جگہ پانی پر بچہ پیدا ہو کے رونے لگا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن لگاتار مسلسل رویا. حکیموں کو دکھایا ٹھیک نہیں ہوا. فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد وہ گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے جب اس بچے کی سنا روتے ہوئے تو کہنے لگے مریدوں سے یہ بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا کیسے؟ کہاں دکھاتے ہیں. پہنچے کہنے لگے اس کے گھر میں کوئی ہے؟ باپ نکل گیا. جی میں اس کا باپ ہوں. یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کی ہم بیان کرتا ہے روتے ہوئے. کہنے لگے آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، پریشان کر رکھا ہے. ہم پریشان ہیں ڈاکٹر. حکیموں کو دکھاتے ہوئے آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. اللہ میری گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا. ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے میں کچھ پڑا. بچہ خاموش ہو گیا. گود میں لے لیا اور پوچھا یہ آپ نے اس کی کان میں کیا پڑھ دیا؟ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے پہلے یہ بتائیں اس کی ماں کیا قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں؟ تو سنو، جب اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب ماں کے بچہ پیدا ہوا ماں چچکی میں چلی گئی اور قرآن اسے سنا نہیں پا. بچے کو بھوک لگی تھی قرآن کی تلاوت سننے کی تو اسے دوائیاں کھلاتے تھے. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی. بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. اچھا دیکھیں ہم ذرا غور کریں، ادھر دیکھیں ماں کی ہر حرکت کا، باپ کی ہر حرکت کا. باپ جب مسجد میں نہیں جاتا ہے تو بیٹا کیسے مسجد میں جائے؟ توجہ، آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. ادھر دیکھیں بھائی، معاف کریں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو سبحان اللہ مت کہیں، بیٹھے رہنا سنتے رہنا. میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے نئی سوچ لگائی ہے، اب وہ ایک بچے کا بھی دلی میں سچا واقعہ ہے. پوچھا بچہ کیا بننا چاہتے ہو؟ ہر بچے نے اپنا فیوچر بتایا، اپنا ڈریم بتایا. تو ایک بچے نے ایسا کچھ لکھ دیا کہ میڈم رونے لگی. اس کی جو پڑھانے والی ٹیچر تھی وہ رونے لگی اور کسی دوسرے نے دیکھا وہ بھی رونے لگے. اس میں کیا لکھا تھا ایسا؟ اس میں لکھا تھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے جواب میں لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، موبائل بننا چاہتا ہوں. اگر بچے سے بلا کے پوچھا تو وہ بچہ کہنے لگا میرے ماں باپ جتنی ترجیح موبائل کو دیتے ہیں، جتنا پیار موبائل سے کرتے ہیں اتنا مجھ سے نہیں کرتے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں موبائل بن جاؤں تو کب میرا باپ مجھے تھوڑی دیر تو گود میں بٹھا لیا کرے گا. میں ایک طرف بیٹھا رہتا ہوں، میرے ماں باپ موبائل میں لگے رہتے ہیں. خدا کے بندو یہ کھلونے تو کتنے بازار میں مل جائیں گے، مگر اللہ نے یہ جو تجھے بچہ دیا ہے نا، یہ کھلونا کہیں اور نہیں ملے گا. اسے کبھی سینے میں بٹھا کے دیکھ. بچوں کو سینے میں بٹھا کے ان سے باتیں کرنے میں کتنا لطف ہے یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو بچوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، جن کے آنے سے بچے ڈر جاتے ہیں. ہمارے حساب تو یہ ہے کہ اگر اگر جو آپ دیکھیں اپنے بچوں کو تبدیل کریں، ان سے کوئی موبائل نہیں چھین سکتے. آپ یہ بات سن لیجئے، موبائل نہیں چھین سکتے. آپ انہیں ایک سچی طرف دے دیں، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. 7 سال کی عمر تک ان پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، ان سے محبت کریں. آپ دیکھیں فیوچر بنتا ہے عادت سے، اور عادت بنتی ہے گھر کے ماحول سے. اور کیسے؟ مطلب اگر آپ کا بچہ اگر 7 سال کی عمر تک کوئی غلط کام کرے تو اسے ٹوک دو، صرف یہ کہو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اگر برا کام کرتا ہے اور اگر اچھا کام کرتا ہے تو اپریشیٹ کر دو، یہ اچھا کام ہے. آپ دیکھیں 7 سال کے بعد جتنی آپ نے باتیں روکی تھی وہ اس کی نظر میں پوری ہو جائے گی، اور جن پہ آپ نے اسے نوازا تھا وہ اس کی عادتیں بن جائیں گی. اس کی عادتیں بن جائیں گی. بچوں سے پیار کریں، محبت کریں. یہ بچے آ گئے، بچوں سے پیار کیجیے. ادھر دیکھیں، توجہ کریں، میری طرف غور کریں. ابھی کوئی بچہ ناشتہ کرنے آ جائے نا مہمانوں کے ساتھ، وہ بڑا بے وقوف معاشرہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ بچے نے ہماری عزت خراب کر دی، بیوی سے جھگڑا کرتا ہے. روکتے نہیں بچوں کو. یہ آ گئے تھے، انہوں نے رسگلے سارے کھا لیے، انہوں نے ساری چیزیں کھا لی. اچھا وہ جو مہمان بن کے گیا تھا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے. وہ کہتا ہے انہوں نے تو بچوں کو اپنے تمیز ہی نہیں سکھایا. اچھا بچہ اگر ماں باپ کے پاس چھوٹا سا آ کے کھانے لگا، اس کے اچھا وقت تھا، اس نے دیکھا کوئی روک ٹوک نہیں رہے، کام بالکل گرین سنگل کھانے لگا، اور اسے کھانا ہی چاہیے. بچوں کے کھانے کے لیے سب چیزیں ہوتی ہیں. نہیں سب میری عزت خراب ہو گئی. اچھا میری عزت کی اوقات کیا ہے؟ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کوئی نہ مکہ کے
تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ نبی منبر پر ہے اور ادھر دروازہ کھلا، ادھر حسن آئے، حضور نے تقریر روکی، حسن کو اٹھایا، ہاتھ بٹھایا، پیار کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کرنل، ڈکیت، سفاح، ڈاکو یہ کون لوگ بنتے ہیں؟ یہ معاشرے کے کون بچے ہوتے ہیں؟ ان پر ریسرچ ہوا، ہارورڈ نے ریسرچ کیا تو وہ کہتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں روتے رہتے تھے، ان کے ماں باپ انہیں پیار نہیں دیتے تھے، تو بڑے ہو کے یہ بھی کسی کو پیار نہیں دیتے بلکہ مار دیتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رحم کرو، وہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ پہ رحم کیا ہی نہیں، میں تجھ پہ کیا رحم کروں گا۔ حضور نے بچے کو اٹھایا، یہاں رکھا، اب یہ 3-4 بار ہوا ایسے ہی امام حسن کے ساتھ، تو ایک صحابی نے کہا حضور آپ جتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچے سے اتنی میں تو نہیں کرتا، حسن حسین کا دروازہ بند کرواؤ، نماز کے ٹائم نہیں آنے چاہیے۔ نہیں بلکہ حضور نے بھی اپنے سجدے کو لمبا کر دیا اور دنیا کو بتا دیا اے محبوب آپ سجدہ لمبا کرو تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں۔ بچے جو گھر میں ہوتا رہے گا کوئی بچے کرتے رہیں گے، باپ کو گالی بکتے دیکھیں گے، گالی بکیں گے، باپ کو کسی اور طرف دیکھیں گے، کوئی اور طرف دیکھیں گے۔ بچے اپنے باپ اپنے ایک دم کوئی بچہ بلند نہیں ہوتا ہے، ایک دم بہت پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ۔ ادھر دیکھیں، اب دیکھیں جو بچہ دیکھ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ ادھر دیکھیں ایک بزرگ کہتے ہیں میری والدہ نے کہتے ہیں مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا، کہتے 10 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا تھا میں، میری ماں نے پھر کہا نماز میں 6 بار نہیں گیا، پھر میری ماں نے کہا روٹی بنا رہی، کیا بنا رہی تھی اور پھر اس سے بولی چل نماز کو جا، میں نہیں گیا، کہتے اس نے اتنی زور سے اٹھی روٹیاں گر گئی، زور سے میرے چیمٹا مارا، سر میں گھس گیا، میرے خون نکل گیا، میں کانپ گیا، اماں جانو اب نہ ماننا۔ میری ماں نے ہلکا سا رومال باندھا اور میں چلا گیا نماز کو۔ 40 سال کی میری عمر ہو گئی، میری ماں مرنے والی تھی، میں نے پوچھا اماں ایک دن تم نے میرا سر کیوں پھاڑ دیا تھا اور روٹیاں ایک طرف گر گئی تھی؟ تو میری ماں نے مرنے سے پہلے رو کے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ ہلکے ہلکے برباد نہیں ہو رہے ہم لوگ، ہلکے ہلکے ہو رہے۔ بچوں کے اندر سے جھگڑنے ختم ہو گئے، بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جیسا باپ ہوگا ویسا ماں جو کرے گی۔ اب دیکھیں یہاں بریلی میں سودا گرام ہے، سودا گرام کے اندر ایک بچہ ہے، اچھا وہ بچہ چھوٹا سا 6 سال کی اس کی عمر ہے، مگر اس نے اتنا بڑا سوال کر دیا اپنے